انڈین فلم انڈسٹری کا سب سے مشہور گلوکار پلے بیک سنگر محمد رفیع. کچھ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا, گلابی لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب. تجھ کو ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. میں جانتا ہوں مولویوں کے اندر کیسے کیسے لوگ چھپے ہوتے, میں بھی تو انہی میں سے ہوں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. میں مدینہ منورہ میں 1 سال ایک ایسے کمرے میں رہا جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا کمرہ تھا, 1 سڑک کا فاصلہ تھا بس. تو جمعرات کی جو چھٹی ہوتی تھی ہمارے ہاں, تو میں جمعرات کے دن اشراق پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتا تھا. تو راستے میں 2 4 5 6 7 انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی جو حاجی آتے تھے, عمرے والے آتے تھے. کوئی میری جان پہچان نہیں ہوتی تھی. میں سلام کرتا تھا, اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں انڈین اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں پڑھتا ہوں, اور سامنے میرا کمرہ ہے, آئیے ناشتہ کر لیجئے, 1 کپ چائے پی لیجئے. تو الحمدللہ لوگ خوشی سے آتے تھے. ہر جمعرات کو میرا معمول تھا. تو ایک دن ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ سر جھکائے بڑے ادب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. میں تو نہیں پہچانتا تھا کون صاحب. میں نے ان کو بھی سلام کیا اور ان سے کہا کہ میرا سامنے کمرہ ہے, میں یہاں پڑھتا ہوں, اگر زحمت فرمائیں 1 کپ چائے پی لیں, تھوڑا سا ناشتہ کر لیں. تو کہنے لگے زہ نصیب, ضرور انشاءاللہ. مدینہ والوں کا مہمان بننا بھی گنہگاروں کے لیے باعث سعادت ہے. وہ آ گئے, ناشتہ ہوا, پھر بیٹھ کے باتیں ہونے لگی. میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی پورا نام بتائیے. تو انہوں نے کہا مجھے رفیع کہتے ہیں. تو ان کی آواز سنی میں نے کہا پورا نام بتائیے. تو کہنے لگے مجھے رفیع کہتے ہیں, پورا نام نہیں بتا رہے تھے. میں نے کہا آپ کچھ چھپا رہے ہیں, پورا نام بتائیے. کہنے لگے مجھے محمد رفیع کہتے ہیں. اوہو, میں نے کہا آپ ہی کے گانے مشہور ہیں, آپ ہی پلے بیک سنگر ہیں. تو سر جھکا لیا, جی میں وہی گنہگار. میں نے کہا رفیع صاحب میں تو کبھی گانے سنتا نہیں, لیکن اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر, رخصتی کے موقع پر آپ نے جو نظم گائی ہے وہ میں نے کئی بار سنی. تو کیا رفیع صاحب اس وقت آپ کچھ اشعار سنا دیں گے؟ تو سنیے علماء کرام. اس شخص نے سر جھکایا, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, رونے لگے محمد رفیع صاحب اور کہنے لگے کہ مولانا بہت گنہگار ہوں, اس زمین پر مزید گناہ مت کروائیے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ محمد رفیع اپنے گانے کے کمائی کے پیسے سے عمرہ کرنے نہیں آئے تھے. انہوں نے کوئی اور چھوٹا سا کاروبار کیا تھا ٹوپیوں کا, اس کے پیسے بچا بچا کر رکھے تھے. ان پیسوں سے وہ سفر کر کے آئے تھے. جن لوگوں کو ہم بہت گمراہ سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اندر اللہ سے ڈرنے والا دل چھپا ہوا.